فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ اور جو تم میں مریں اور اپنی ازواج چھوڑ جائیں، وہ اپنی عورتوں کے لیے وصیت کر جائیں سال بھر تک کا نان نفقہ دینے کی بے نکالے، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس کا مواخذہ نہیں، اور جو انہوں نے اپنے معاملہ میں مناسب طور پر کیا اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ابتدائی اسلام میں بیوہ کی جو عدت تھی وہ 1 سال تھی، اور اس 1 سال کے عرصے میں شوہر کے مال میں سے عورت کو نان نفقہ دینا 1 سال تک کے لیے لازم تھا۔ اگر 1 سال سے پہلے وہ خود کسی وجہ سے جانا چاہے تو اس کو اجازت تھی، وہ چلی جائے پھر نان نفقہ ختم ہو جائے گا، لیکن جب تک وہ اس گھر میں رہے گی تو اس کے مال میں سے ہی اس کو نان نفقہ دیا جائے گا، اس کو کوئی نکال نہیں سکتا۔ لیکن یہ ابتدائی اسلام میں تھی۔ پھر سورہ بقرہ میں جب بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن نازل ہوئی تو یہ آیت اس سے، یہ حکم جو ہے اس سے منسوخ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد جو سال بھر کا نان نفقہ تھا یہ آیت میراث سے یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ آیت میراث میں زوجہ کے لیے اس کا حصہ مقرر کر دیا گیا، تو اب جو ہے وہ اس کا نان نفقہ ختم ہو گیا۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور طلاق والیوں کے لیے بھی مناسب طور پر نان و نفقہ ہے، یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں کہ کہیں تمہیں سمجھ ہو۔ طلاق کی جو عدت گزار رہی ہوتی ہے اس پر بھی نان نفقہ دینا شوہر پر واجب ہے۔ آج کل تو جیسے ہی طلاق دی جاتی ہے تو طلاق دیتے ہی وہ اسی لمحے کہتے ہیں جی اٹھاؤ سامان اور نکلو یہاں سے، حالانکہ طلاق کی عدت کے دوران بھی عورت کا جو نان نفقہ ہے، جو مناسب رہائش ہے، جو سارے معاملات ہیں وہ دینا مرد کی ذمہ داری ہے، مرد پر واجب ہے کہ وہ یہ سارے معاملات کو کرے گا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے، وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی جو طاعون کی وبا پھیلنے کی وجہ سے ڈر کر اس علاقے سے بھاگ گئی، کس لیے کہ موت نہ آئے۔ تو موت سے ڈر کر کوئی بھاگ سکتا ہے؟ کیا موت سے کوئی بچ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔
تو وہ اس جگہ سے ڈر کر اس لیے بھاگے کہ ہمیں جو ہے وہ موت نہ آ پکڑے. وہ جس علاقے میں گئے وہاں جا کے سارے مر گئے. پھر اس کے بعد وہاں پر ایک اللہ کے نبی تھے حضرت حزقیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. انہوں نے دعا فرمائی, ان کی دعا سے وہ لوگ زندہ ہوئے اور پھر سال تک زندہ رہے, شادیاں بھی ہوئیں, بچے بھی ہوئے, مطلب وہ پھر انہوں نے اپنی پوری زندگی گزاری. تو اس لیے موت کے ڈر سے بھاگنا یہ کسی بھی انسان کو زیب نہیں دے, مسلمان کو زیب نہیں دیتا. اسی طرح جہاد میں ہو تو جہاد میں پیٹھ دکھا کر بھاگنا یہ بھی ایک مسلمان کی شان نہیں. ایک مضمون اللہ نے بیان فرمایا کہ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے. تو اللہ ہمیشہ فضل کرتا ہے. اس میں ہمیں اس بات کی طرف جو ہے وہ توجہ کرنی چاہیے کہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کسی کے ہاں کوئی جوان میت ہو جائے تو ہم کہتے ہیں جو جناب یہ تو بڑا ظلم ہو گیا اس پر, بڑا جوان میت اگر ہو گئی تو کیا ہوا بھائی, اس کی سانس اللہ نے اتنی ہی لکھی تھی. اللہ کا ہمیشہ بندے پر فضل ہی ہوتا ہے. اس کی جوان میت جانے پر ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کے ساتھ کوئی ظلم کیا یا اس کے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ کوئی ظلم کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کرتا, ہمیشہ فضل فرماتا ہے پوری کائنات پر, ہر بندے پر, چاہے وہ انسان ہے یا وہ کافر بھی ہے اگر تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے انعامات تو ہیں. دنیا میں اس کو انعامات مل رہے ہیں, مسلمانوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں انعامات ملنے ہیں. فضل ہی فضل ہے, کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہو نہیں سکتا. اس لیے ناشکری نہیں کرنی چاہیے, ہمیشہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کر رہنا چاہیے. آگے اس آیت کے مضمون کے تعلق سے آگے اللہ فرماتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور لڑو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ اللہ سنتا اور جانتا ہے. اس آیت کو یہاں پر بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جب پیچھے زندگی کی بے ثباتی کا ذکر کر دیا کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کبھی بھی ختم ہو جائے, تو جب زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے تو اللہ کی راہ میں جہاد تو کرو بھائی, جہاد تو کرنا چاہیے. جہاد کا جب معاملہ, جہاد کے پیچھے ہم نے فرض ہونے کی شرط بیان کی تھی, جب فرض ہو جائے تو پھر پیچھے نہیں رہنا, پھر پیچھے ڈرنا نہیں, پیچھے جھجکنا نہیں. اور یہ جہاد دونوں قسم کا, جو کافروں کے خلاف لڑا جاتا ہے تلوار کے ساتھ, گولی کے ساتھ, پستول کے ساتھ, وہ بھی جہاد ہے. اور ایک جہاد اپنے نفس کا جہاد بھی ہے, وہ ہر وقت جاری رکھنا چاہیے اپنے گناہوں کے خلاف, شیطان کے خلاف, اپنے نفس کے خلاف. وہ جہاد ہمہ وقت ہمیں جاری رکھنا چاہیے. حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جب آپ ایک جہاد سے واپس آئے, مدینہ شہر میں پہنچے, تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ, ہم جہاد اصغر سے, جہاں پر جان کا خوف تھا, مرنے کا خوف تھا کہ کبھی بھی مرا جا سکتا ہے, لیکن حضور نے فرمایا کہ وہ جہاد اصغر ہے, چھوٹا جہاد ہے. اس جہاد کے بعد اب ہم جہاد اکبر کی طرف واپس آئے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا ہے؟ انہوں نے سمجھا شاید کوئی اس سے بھی بڑی جنگ ہے. تو حضور نے فرمایا کہ وہ جنگ اپنے نفس کے خلاف ہے, شیطان کے خلاف ہے, ابلیس لعین کے خلاف ہے. وہ جنگ ہماری 24 گھنٹے جاری ہے, اور 24 گھنٹے ہمیں جاری رکھنی ہے تاکہ شیطان اور نفس کسی بھی رکھنے سے, کسی بھی سوراخ سے ہمارے اندر گھس کر ہمیں شریعت کے خلاف کام کرنے پر اکسائے نہیں. اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی.